ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند اور دیور، جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھیں، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ اسے ہر وقت لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مگر ایک دن اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ فاخرہ، تمہاری بہو کیا اب تک بے اولاد ہے؟ آج افشاں بیچاری اپنی ساس کے ساتھ ان کی ایک رشتہ دار کے گھر آئی ہوئی تھی، تو وہ رشتہ دار اس کے سامنے ہی اس کی ساس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ یہ سن کر افشاں کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ اس عورت کا لہجہ سمجھ گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ہی اس کے سامنے یہ سوال کر رہی تھی تاکہ اسے نیچا دکھا سکے۔ اس عورت کی بات سے افشاں کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے یہ نمی اپنی ساس اور اس عورت دونوں سے ہی چھپا لی، کیونکہ وہ ان دونوں کے سامنے کمزور نہ پڑنا چاہتی تھی۔ اسے بار بار اپنے شوہر کی باتیں یاد آ رہی تھی، جو ہر وقت دلاسا دیتا رہتا تھا کہ افشاں، کسی کے سامنے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لوگ کچھ بھی کہہ لیں مگر تم نے کمزور نہیں پڑنا۔ اور یہی بات اپنے ذہن میں دہرا کر اپنے آنسو پی گئی تھی۔ ارے بہن، ابھی نہیں ہوئی اس کے ہاں اولاد، میں کیا کروں؟ میں تو خود دعائیں اور علاج کروا کروا کے تھک چکی ہوں۔ اب تو میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے، اب تو جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ افشاں کی ساس اداسی سے جواب دیتی ہے۔ ساس کے الفاظ بھی افشاں کو تیر کی طرح چبھتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصے سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی ساس بھی اب اس سے عجیب برتاؤ کرنے لگی۔ حالانکہ شروع میں وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرتی تھی، بلکہ ہر وقت ہی اس کے شوہر کی طرح اسے دلاسا دیتی تھی کہ بیٹا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ مگر اب وہ اس عورت کے سامنے اس کا دل جلا رہی تھی۔ ساس کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر سے افشاں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارے بہن، جن کے ہاں اولاد ہونی ہوتی ہے نا، ہو جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تیری اس بہو کو کوئی بڑی بیماری ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ ویسے تم نے اس کا علاج تو کروایا ہے نا؟ وہ عورت اب افشاں کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ افشاں کو اس کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں، تو وہ اپنی جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اسے اس عورت سے بھی بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی، جو بار بار ہی اس کی ساس کو بھڑکانے میں لگی ہوئی تھی۔ اب تو افشاں کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور وہ اس وقت کو کوسنے لگی تھی جب اس نے ساس کے ساتھ آنے کی حامی بڑھی تھی۔ بہن، کیا بتاؤں، میں نے تو ہزاروں ڈاکٹروں کو دکھایا، لاکھوں روپے خرچ کیے، مگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اب تو ڈاکٹرز نے بھی علاج بند کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ اتنی دوائیاں کھا کر تو یہ ویسے ہی بانجھ ہو جائے گی۔ افشاں کی ساس اب اس عورت کو بڑی رازداری کے ساتھ بتا رہی تھی، کیونکہ افشاں بیچاری شادی کے اگلے سال سے ہی دوائیاں کھانا شروع ہو گئی تھی، اور اب اس کی شادی کو پورے 7 سال ہو چکے تھے۔ ساس کے منہ سے اپنے لیے بانجھ کا لفظ سن کر وہ بیچاری ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ساس اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دے رہی ہے، حالانکہ وہ تو ڈاکٹر کی بات بتا رہی تھی۔ مگر پھر بھی افشاں کو ایسا لگا کہ ساری دنیا ہی اس کے خلاف ہو گئی ہے۔ افشاں کی ساس سچ کہہ رہی تھی۔ آج سے 2-4 ماہ پہلے ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ مزید ادویات نہ لے، کیونکہ اس طرح عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ دوائیاں بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے رہی سہی امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہن، تو پھر تم اپنا ذہن بنا لو، اب تمہاری اس بہو کے ہاں اولاد نہیں ہونے والی۔ میں تو کہتی ہوں کہ بیٹے کی دوسری شادی کر دو۔ وہ منحوس عورت اب افشاں کے سامنے ہی اس کے شوہر کی دوسری شادی کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کا لفظ سن کر ہی اس کا دماغ گھوم گیا،
اور وہ فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حالانکہ یہ اس کا گھر نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ باہر نکل آئی۔ باہر آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ باہر کوئی بھی موجود نہ تھا، اس لیے ہی وہ اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ دیکھا اپنی بہو کو؟ مجھے تو لگتا ہے اس میں ہی کوئی خرابی ہے، اس لیے ہی شوہر کی دوسری شادی کا نام سن کر دیکھو کیسے باہر بھاگ گئی ہے۔ بہن، میں تو کہتی ہوں کہ تم ہی کوئی حل نکالو، ورنہ تمہارا بچہ بیچارہ تو بے نام ہی زندگی گزار دے گا۔ وہ عورت اب بھی افشاں کی ساس کے کان بھرنے میں لگی ہوئی تھی۔ افشاں بیچاری باہر کھڑی بھی اس کی ساری آوازیں سن رہی تھی، اور اس کی باتوں سے اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ 2-4 منٹ کے بعد اس کی ساس کمرے سے باہر نکل آئی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ دوبارہ کمرے میں گئی اور اپنی چادر لے آئی۔ اس نے اس عورت کو خدا حافظ تک نہ کہا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب وہ دونوں ہی اس عورت کے گھر سے باہر نکل کر رکشے پر سوار ہو چکی تھی۔ افشاں سارا راستہ ہی روتی ہوئی آئی تھی اور اس کی ساس کو اس کے رونے کی وجہ سے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ بس کر دو افشاں، مہرین بہن نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا کہ تم آنسو بہا رہی ہو۔ اس نے جو بھی کہا ہے وہ سچ ہی ہے، اور یہ ہم سب بھی جانتے ہیں، تو اس میں رونا دھونا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ افشاں کی ساس رکشے پر بیٹھی بیٹھی ہی اسے سخت الفاظ میں سمجھانے لگی تھی۔ افشاں نے ساس کی بات کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر ساس کے کہنے پر اس نے رونے میں ذرا کمی آ گئی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ساس اب اس پر غصہ کر رہی ہے۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ گھر پہنچ گئی۔ افشاں کی ساس تو اپنی دوسری بہو کے ساتھ صحن میں بیٹھ گئی، مگر افشاں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ اب زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیا اور مسلسل رو رہی تھی۔ اللہ جی، آخر میرا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ تو مجھے اب جینے ہی نہیں دے رہے، آپ ہی کچھ معجزات دکھائیں۔ وہ اب اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی تو یوں ہی خود کو کمرے میں بند کر لیتی اور اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگتی، لیکن اب تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی آزمائش زیادہ لمبی تھی۔ کچھ دیر تو وہیں آنسو بہاتی رہی، پھر خود کو مضبوط کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور باتھ روم میں گھس گئی، کیونکہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ وضو کر کے باہر نکلی اور اپنے ہی کمرے میں نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ جائے نماز سے نہ اٹھی، بلکہ وہیں پر بیٹھ کر گر گرا کر خدا سے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ بیچاری 5 نمازوں کے وقت ہی بچے کے لیے دعا کرتی تھی، مگر ابھی تک اس کی دعا نے قبولیت کا درجہ حاصل نہ کیا تھا۔ وہ تقریباً نماز کے آدھا گھنٹہ بعد جائے نماز پر بیٹھی نہ جانے اپنے رب سے کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا تو وہ اپنے رب کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ حالانکہ پہلے وہ اتنی نمازیں نہ پڑھتی تھی، مگر اب تو کوئی نماز بھی نہ چھوڑتی تھی۔ پھر جائے نماز فولڈ کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب عصر کی نماز ادا ہو چکی تھی اور اس کی ساس اس کی دیورانی کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، مگر سبزی نہ کاٹی، کیونکہ وہ دونوں تقریباً سبزی کاٹ ہی چکی تھی۔ مہرانی، اب کیوں نکل آئی ہو؟ اب بھی سو جاؤ نہ جا کے، یا پھر رات کے کھانے کے وقت ہی تشریف لے آنا، یہ تمہاری بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ جیسے ہی وہ وہاں پر بیٹھی تو اس کی ساس اسے تانے مارنے لگی۔ حالانکہ پہلے وہ اتنی زیادہ زہریلی نہ تھی، مگر 1-2 ماہ سے تو وہ بھی اب اسے تانے مارنے لگی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی بہو کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور پھر رشتہ دار عورتیں بھی ان کے کان بھر دیا کرتی تھی، اور آج وہ کان بھرنے کی وجہ سے ہی ایسی کڑوی کوسیلی باتیں کر رہی تھی۔ ساس کی بات سن کر اس کا حلق تک کروا ہو گیا۔ امی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہی میں کمرے میں چلی گئی تھی، مگر آپ بتائیں کیا کام ہے، میں ابھی کر دیتی ہوں۔
وہ بیچاری گیلی آواز کے ساتھ کہنے لگی، مگر اس کی ساس نے دوبارہ کوئی جواب نہ دیا اور رخ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اب اسے اپنی ساس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، مگر اس کی دیورانی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ ایک اچھی عورت تھی اور اسے افشاں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ وہ افشاں سے عمر میں کچھ کم تھی، اسی لیے ہی اس کی بڑی عزت کرتی تھی، اور ویسے بھی وہ ایک سلجھے ہوئے خاندان کی تھی، اسی لیے آج تک کبھی افشاں کو بے اولادی کے طعنے نہ دیے تھے۔ حالانکہ اس کے اپنے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، مگر پھر بھی اس نے کبھی بھی افشاں کو یہ نہ جتایا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اب اس کی ساس وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ دونوں ہی وہیں پر بیٹھی دکھ سکھ کرنے لگی تھی۔ افشاں نے اسے رشتہ دار عورت کی ساری باتیں بتائی تو وہ بھی توبہ توبہ کرنے لگی، کیونکہ یہ باتیں ہی ایسی تھی کہ کسی کا بھی دل کٹ جائے، تو پھر افشاں بیچاری کا کیا قصور تھا۔ اب وہ دونوں اٹھ کر کچن میں آ گئی اور مل کر کھانا بنانے لگی۔ افشاں نے اب خود کو کچھ سنبھال لیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اور اس کے شوہر کو یہ بالکل بھی منظور نہ تھا کہ وہ اداس ہو۔ وہ ہر وقت اسے سمجھاتا رہتا کہ افشاں، اداسی چھوڑو اور زندگی کو کھل کر جیو۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمارے ہاں اولاد ہو جائے گی، اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خدا کی مرضی پر راضی ہوں۔ افشاں اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ خوش رہتی تھی، مگر کبھی کبھی لوگ اسے طعنے مارتے تو وہ بیچاری اداس ہو جاتی تھی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو میں بھاگ کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہے، کیونکہ اس کا دیور تو 10-15 منٹ پہلے ہی آ گیا تھا۔ جیسے ہی افشاں نے دروازہ کھولا تو باہر اس کا شوہر مسکراتا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا، جس میں اس نے افشاں کے لیے نئے کپڑے لیے ہوئے تھے۔ اس کا شوہر واقعہ ہی میں اس سے بڑا پیار کرتا تھا، اور وہ دوسرے مردوں سے بہت مختلف تھا۔ اس نے آج تک اپنی بیوی کو بے اولادی کا طعنہ نہ دیا تھا۔ وہ اندر آ گیا اور آتے ساتھ ہی وہ تھیلا افشاں کو تھما دیا۔ افشاں 1 منٹ میں ہی سمجھ گئی کہ اس میں بلیک کلر کا ڈریس ہوگا، کیونکہ وہ کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ اسے کالے رنگ کا سوٹ لینا ہے۔ اس کا شوہر صحن میں ہی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ اندر شاپر رکھنے کے لیے چلی گئی، مگر جب باہر آئی تو ساس کے منہ سے کڑوی کسیلی باتیں سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ کیوں اس بانجھ پر وقت ضائع کر رہے ہو، اب تم دوسری شادی کر لو۔ مگر شوہر کا جواب سن کر تو افشاں کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ اماں، میں زندگی بھر دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دینی ہوگی تو افشاں کے ذریعے سے ہی دے گا۔ جیسے ہی افشاں وہاں پر آئی تو اس کی ساس بھی خاموش ہو گئی، ورنہ وہ ایک اور بات کہنے والی تھی۔ اب افشاں کی ساس عجیب نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اب تو ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی۔ افشاں اور اس کی دیورانی نے دسترخوان پر کھانا لگایا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں برتن سمیٹنے کے بعد اپنے کمروں میں آ گئی۔ اس کا شوہر بیڈ پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا اور وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ تقریباً 1 گھنٹے جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگتی رہی۔ اس کا شوہر بھی اسے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اسے اپنی بیوی پر پیار آ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی نسل آگے بڑھانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ اب وہ جائے نماز فولڈ کر کے شوہر کے ساتھ بیڈ پر آ گئی۔ افشاں، خیریت تو ہے؟ آج مجھے تم پریشان لگ رہی ہو۔ اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ اب تک وہ خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی، مگر شوہر کی ہمدردی پر تو وہ بے قابو ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں، جب کوئی ہمدردی کرنے والا مل جائے تو انسان اپنا سارا دکھ اس کے سامنے نکال بیٹھتا ہے، چاہے وہ کتنے ٹائم سے ہی اسے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہو۔ اس کے آنسو دیکھ کر تو اس کا شوہر
اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ افشاں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا پھر کسی نے تمہیں بے اولادی کا طعنہ دیا ہے؟ وہ سیدھا اولاد والی بات پر آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ افشاں کی زندگی میں اور کوئی دکھ نہیں ہے۔ افشاں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس کے شوہر کا شک یقین میں بدل گیا۔ افشاں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کرنے دو لوگوں کو باتیں، ہمیں اس سے کیا؟ ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ لوگوں کا کام تو صرف باتیں کرنا ہے اور وہی کر رہے ہیں۔ تم کیوں اپنی جان جلاتی ہو؟ اس کا شوہر اب اسے سمجھانے لگا تھا۔ وہ بیچارہ ہر وقت ہی اسے سمجھاتا رہتا تھا۔ شوہر کی باتوں سے افشاں کو بھی کچھ دلاسا ہوا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اب وہ دونوں بیڈ پر لیٹ گئے تھے کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر 2 منٹ میں ہی خراٹے لینے لگا کیونکہ وہ بیچارہ سارا دن کا تھکا ہارا آیا تھا، لیکن افشاں اب بھی جاگ رہی تھی۔ اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ اسے بار بار اپنی ساس کی اور اس عورت کی باتیں یاد آ رہی تھی جنہوں نے اس کی دوسری شادی کا ذکر کیا تھا۔ مگر پھر افشاں کو اپنے شوہر کی بات یاد آئی تو وہ خود بخود مسکرا کر رہ گئی۔ یہی سوچتے سوچتے نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح سویرے ہی وہ اٹھ گئی کیونکہ وہ فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ صحن کے جھاڑو دینے کے لیے باہر نکل آئی۔ اس کی دیورانی بھی اٹھ چکی تھی مگر ابھی تک اس کی ساس کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ اس کی دیورانی نے اسے بتایا کہ آج اس کی نند نے ان کے گھر رہنے کے لیے آنا ہے، اس لیے ہی انہیں جلدی کام ختم کر کے 2-4 ڈشز بھی بنانی ہے۔ اب افشاں یہ بات سنتے ہی جلدی جلدی کام کرنے لگی، حالانکہ ابھی صبح کا وقت تھا، مگر پھر بھی وہ اتنی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی جیسے بہت دیر ہو گئی ہو۔ وہ بیچاری واقعہ ہی میں ایک اچھی عورت تھی، ہر وقت ہی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور گھر کے لوگوں کو بھی اسے اولاد نہ ہونے کے علاوہ اور کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ سارا کام وقت پر کرتی اور اپنے شوہر کو بھی خوش رکھا ہوا تھا، مگر بے اولادی کا مسئلہ اسے ہر وقت ہی سب کے سامنے شرمندہ کر دیتا۔ حالانکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہ تھا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، مگر لوگ کہاں سمجھتے تھے۔ اب صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس کی دیورانی اور وہ سارا کام ختم کر چکی تھی۔ اب وہ دونوں مل کر کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہیں پر ان کی ساس آئی اور انہیں ایک لمبی لسٹ تھما کر چلی گئی۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ بیچاری اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے نہ گئی اور اسی وقت ہی کھانے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ اس کی نند نے دوپہر کو آنا تھا، مگر اس کی ساس نہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی یہاں پر آ کر بھی کوئی کام کرے، اس لیے وہ سارے کام پہلے ختم کروانا چاہتی تھی۔ دوپہر کے قریب ہی ان کا کام ختم ہوا اور وہ بیچاریاں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ جاتے ساتھ ہی افشاں نے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر ایک شور پر باہر نکل آئی۔ اب اس کی نند اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی۔ نند کے بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ حسد نہ کر رہی تھی، بلکہ اس کے دل میں بس ایک حسرت ہی تھی جو آنسوؤں کی صورت میں باہر نکل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور ساس کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہیں سے ہی سب گھر والوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہ اپنی نند سے ملی تو وہ بھی عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نند کو ملنے کے بعد وہ بھی وہیں پر بیٹھ گئی۔ اب افشاں نے نند کے چھوٹے بیٹے کو بھی اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ وہ اسے بہت پیار کر رہی تھی۔ اس کے دل کے ارمان بار بار باہر نکل رہے تھے جنہیں وہ دوپٹے کے پلو سے صاف کر رہی تھی۔ جب خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو وہ کام کا بہانہ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر وہ کچن میں نہ گئی بلکہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا شوہر یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کا شوہر تو باتھ روم میں تھا، اسی لیے ہی اس کے رونے کی آوازیں سن لی۔
جب وہ باہر آیا تو افشاں گھبرا گئی، حالانکہ اس کے شوہر نے آج تک اسے کوئی تانا نہ دیا تھا، مگر پھر بھی اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ شوہر کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ اس کا شوہر اس کے پاس آیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ افشاں، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اگر تم ایسے کرو گی تو میری ہمت بھی جواب دے جائے گی۔ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ یوں آنسو نہ بہایا کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن تم تو میری بات ہی نہیں سمجھتی۔ اس کا شوہر بھی اس بار ذرا سختی سے سمجھانے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی اسے سمجھا کر تھک چکا تھا۔ شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو وہ فوراً سے خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ بالکل بھی اپنے شوہر کی ناراضگی مول نہ لینا چاہتی تھی۔ ایک وہی تو تھا جس کا اسے سہارا تھا۔ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکل آئی اور اپنی دیورانی کا کچن میں ہاتھ بٹانے لگی۔ شام کا کھانا سب نے ایک ساتھ ہی کھایا تھا۔ اب سب مرد حضرات تو اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور اس کی ساس بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ ان کی کمر میں ذرا درد ہو رہا تھا۔ اس کی دیورانی نند کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ اب افشاں اپنی نند کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ بھابی، مجھے تو لگتا ہے کہ اب آپ کے ہاں اولاد نہیں ہونے والی۔ پتہ نہیں میرے بیچارے بھائی کا کیا ہوگا۔ اسے اکیلا پا کر اس کی نند اسے تانا مارنے لگی۔ نسرین، میں کیا کروں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وہ بھی خود کو مضبوط کر کے اپنی نند کو جواب دینے لگی، کیونکہ شوہر کی باتیں اب اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ بھابی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ آج سے پہلے افشاں نے کبھی جواب نہ دیا تھا، مگر آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اپنی نند کو جواب دیا، جس کی وجہ سے اس کی نند کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے بول اٹھی، میں تو کہتی ہوں کہ آپ خود ہی بھائی کی دوسری شادی کروا دیں، اس طرح آپ کا بھی بڑھاپا سنور جائے گا، کیونکہ آپ کی سوتن کے بچے آپ کو بھی تو اماں کہیں گے۔ اس طرح آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور میرے بیچارے بھائی کی بھی نسل چل نکلے گی۔ وہ اب اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگی تھی۔ اپنی نند کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ کیسے اسے اپنے شوہر کی شادی کروانے کا مشورہ دے سکتی تھی؟ اس بار افشاں بیچاری ہمت ہار گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بھابی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھ کر تو اس کی نند منہ بنا کر رہ گئی، جیسے ظاہر کر رہی ہو کہ ساری غلطی افشاں کی ہی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے فیصلے تھے، اس لیے ہی وہ بیچاری اب تک بے اولاد تھی۔ بھابی، آپ خود دیکھیں، میری اور چھوٹے بھائی کی شادی بھی آپ سے بعد ہی ہوئی تھی، مگر ہمارے بچے ہو گئے ہیں، اور آپ کی کزن جن کی شادیاں اب سے بعد میں ہوئی تھی ان کے بھی بچے ہیں، سوائے آپ کے سبھی صاحب اولاد ہیں۔ وہ اب اسے دوسروں کی اولاد ہونے کا طعنہ مار رہی تھی۔ بے شک وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر افشاں کو اس کے الفاظ تیر کی طرح چبھنے لگے تھے۔ وہ اب وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب اس سے اپنی نند کے طعنے برداشت نہ ہو رہے تھے۔ اس کی نند مزید 3 روز ان کے گھر رہی اور 3 دنوں میں ہر وقت افشاں کو طعنے مارتی رہی، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر۔ آج ہی وہ اپنے گھر کے لیے رخصت ہوئی تو افشاں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ اس کے طعنے سن سن کر تھک چکی تھی۔ اب تو وہ بیچاری ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہی کمرے میں آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی نند کو گئے ہوئے ابھی 15 دن ہو چکے تھے، مگر اس کا دکھ ذرا بھی کم نہ ہوا تھا۔ بار بار ہی اس کی نند کی باتیں اس کے ذہن پر حملہ کر دیتی اور وہ بیچاری آنسو بہائے بغیر نہ رہ پائی۔ اب اس کی ساس بھی آئے روز اپنے بیٹے سے جھگڑنے لگی کہ دوسری شادی کر لو، مگر وہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا تھا، اسی لیے ہی آج تک ماں کی بات نہ مانی تھی۔ مگر پھر بھی افشاں کو ایک خطرہ ستانے لگا تھا کہ اگر کبھی اس کا شوہر ماں کی باتوں میں آ گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ بیچاری لاوارث لڑکی تھی۔ اس کی شادی کے بعد ہی اس کے ماں باپ دونوں ایک ایک کر کے
اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے ماں باپ کے گھر کے۔ وہاں پر بھی ہر وقت تالا لگا رہتا تھا اور نہ ہی آج تک وہ کبھی مائکے گئی تھی، کیونکہ مائکے میں جب کوئی تھا ہی نہیں تو وہ جا کے کیا کرتی۔ اب وہ بیچاری بالکل ہی اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا شوہر تو سارا دن کام پر ہوتا اور وہ ساس کے طعنے سنتی اور روتی رہتی۔ اس کی دیورانی بیچاری اسے دلاسا دیتی، مگر اب وہ بھی کسی کے دلاسے میں نہ آتی، کیونکہ اب اس کی رہی سہی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ روز پہلے ہی اس کی شادی کی 8ویں سالگرہ بھی گزر گئی۔ اس دن بھی اس کی ساس نے اسے بڑے طعنے مارے کہ 8 سال ہو گئے ہیں، اب بھی تمہیں امید ہے کہ تم بچہ جنو گی۔ وہ بیچاری اپنی دیورانی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی اور آنسو بھی بہا رہی تھی، کیونکہ ابھی اس کے گھر سے ساس کی بہن گئی تھی۔ وہ بھی اسے ساس اور نند کی طرح طعنے مار کے گئی تھی کہ بی بی اب بس کر دو اور تم ہی شوہر کو سمجھاؤ کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر وہ بیچاری بالکل بھی یہ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور عورت بالکل بھی خود پر سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ کچن کا کام ختم کرنے کے بعد وہ جب اپنے کمرے تک آئی تو اس کا شوہر کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ شوہر کے منہ سے وہ یہ باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی ساری دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ وہ دروازے پر کھڑی کتنی ہی دیر شوہر کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ سب کچھ سن اور سمجھ چکی تھی، مگر یقین کرنے سے انکاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس کا شوہر بھی اسے دیکھ کر بوکھلا گیا اور جلدی سے فون بند کر کے میز پر رکھنے لگا، مگر افشاں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ اس نے افشاں کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ افشاں پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنے سال دھوکے میں رکھا، مگر میں کیا کرتا؟ تم تو جانتی ہو کہ لوگ اولاد نہ ہونے پر کتنے طعنے مارتے ہیں۔ جب میں لوگوں کو تمہیں طعنا مارتا ہوا دیکھتا تھا تو میں دل ہی دل میں یہ عہد کر لیتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی کو نہ بتاؤں گا کہ مسئلہ مجھ میں ہے، مگر مجھے معاف کر دو کیونکہ میں نے تمہیں اس سب سے انجان رکھا۔ وہ بیوی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے نم آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار وہی باتیں دہرا رہا تھا جو افشاں سن چکی تھی۔ جب افشاں کمرے کے دروازے پر آئی تھی تو وہ اپنے عزیز دوست طارق سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یار میں اس گلٹ سے مر جاؤں گا، اب مجھ سے یہ دھوکہ مزید نہیں ہوتا۔ افشاں نے اپنے شوہر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے نیچے کر دیے تو اس کے شوہر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ افشاں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ جاوید، میں نے آپ کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے، مگر میری ایک شرط بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب آپ اپنا علاج کروائیں، دیکھیے گا خدا کی رحمت سے ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ بیوی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہ وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ آج تک وہ اسی لیے ہی تو ڈرتا آیا تھا، کیونکہ وہ زمانے بھر میں خود کو بیمار ظاہر نہ کر سکتا تھا، مگر آج تو سارا معاملہ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ افشاں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسی لیے ہی میں تمہیں نہیں بتاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم سارے زمانے میں مجھے رسوا کرو گی۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ بول رہا تھا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا اور اپنی رسوائی سے ڈر محسوس کر رہا تھا۔ افشاں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس آ گئی۔ جاوید، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو بتائے بغیر ہی اپنا علاج کروائیں گے، دیکھیے گا پھر ہم بہت جلد اولاد کی نعمت پا لیں گے۔ بیوی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ آج تک وہ یہی سمجھتا آیا تھا کہ اس کی بیوی اس کو سارے زمانے میں رسوا کرے گی، مگر وہ تو چوری چھپے ہی سب کچھ کرنے کا کہہ رہی تھی۔
تو وہ کیسے نہ مانتا۔ پھر انہوں نے کسی کو بغیر بتائے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے شوہر کا علاج چل رہا تھا اور کوئی بھی نہ جانتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، اسی لیے ہی کوئی راز کو فاش نہ کر پایا تھا۔ اس کے علاج کو اب 5 ماہ ہو گئے تھے اور 6 ماہ میں ہی افشاں نے خوشخبری سنا دی تھی۔ سب بہت خوش ہو رہے تھے، کسی کو بھی یقین نہ آ رہا تھا، مگر اب یہ سب ہو چکا تھا اور اس کے شوہر کا پردہ بھی قائم تھا۔ 9 ماہ بعد افشاں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اس کی ساس تو خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی، وہ بار بار ہی افشاں کو پیار کرنے کے لیے پہنچ جاتی۔ 2-3 دن ہسپتال رہنے کے بعد وہ گھر آ چکی تھی۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے، سب سے زیادہ خوش تو افشاں تھی، کیونکہ اس نے 8 سال بے اولادی کے طعنے سنے تھے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اگر اس کا شوہر پہلے ہی اسے سب سچ سچ بتا دیتا تو اسے اتنی اذیت نہ سہنی پڑتی، مگر اب بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ چاہے دیر سے ہی مگر وہ ماں کے رتبے پر فائز تو ہو گئی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز اور سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔